کہ اس جو یہ سورہ شورا ہے نا اس کا اب سن لیں کہ وَالشُّعَرَاءُ یہ جو شاعر ہیں يَتَّبِعُوهُمُ الْغَاؤُونَ یہ پیروی کرتے ہیں ان کی، یعنی گمراہ لوگ، یہ شاعروں کی پیروی جو ہے نا وہ گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ شعر جھوٹے موٹے سن کے نا واہ واہ نہ کہا کرے۔ ہم بھی کوئی نیٹ پہ ادھر ادھر شعر سنتے ہیں نا وہ کیا بات ہے، تو وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا شاعر جو ہے نا وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں لڑکی کو کہ میں تو تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں، تو لا سکتا ہے؟ ایک بے موسمی پھل بھی نہیں جا کے لا سکتا کہ وہ کہے میرا اس پھل کو دل چاہتا ہے۔ پھر وہ تمہاری زلفیں ایسی ہیں کہ اس نے پوری شام کو ڈھک دیا، پورے شہر کو ڈھانپ لیا، وہ شام ہو گئی۔ تو اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے کہا جو شاعر ہے نا شاعر، اللہ نے کہہ دیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوهُمُ الْغَاؤُونَ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، یعنی شاعر نہ بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شاعری کرنے کے بجائے یا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پیٹ میں پیپ اور خون بھر جائے، یہ بہتر ہے بجائے کہ تم شاعری کرو، اور شاعری بھی جھوٹی، کیونکہ یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کلادے ملاتے ہیں اور جھوٹ ہوتا ہے، سب کوئی سچ نہیں ہوتا۔ صرف وہ شاعری دیکھیں، آپ نا اللہ کے متعلق شاعری کریں، جو بھی کہتی جائیں گی وہ سچ ہی ہوگا۔ آپ اللہ کو پہاڑوں سے اوپر لے جائیں، وہ پہاڑوں کے اوپر ہے، اس سے بھی اوپر ہے۔ اللہ کو آسمانوں سے بڑھا دیں، وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اس کی عرش کی کرسی کا کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی بڑائی میں نا آپ جو بھی کہتی جائیں گی وہ سچ ہی ہوگا، لیکن وہی آپ بڑائی کسی بندے کی جب کریں تو سارا گناہ۔ اس لیے حمد کرنی آسان ہے، نعت مشکل ہے۔ حمد میں آپ سب کچھ کہیں اللہ کو، یہ تو میرا اللہ، وہ میرا اللہ، ستاروں کا مالک، جہان کا مالک، دنیا جہان کا مالک، وہی رزق دینے والا، وہی بیماری دور کرنے والا، وہی صحت دینے، اس میں کون سی بات ہے جھوٹ ہے؟ حمد کرنا اللہ کی تو بہت پیاری چیز ہے، لیکن ایک انسان کی نعت کرنا اور اس کو اللہ سے اوپر لے جانا، اسی کو ولی سمجھ لینا، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے عام شاعری نہ کریں، لکھنی ہے نا حمد لکھیں، اللہ کی شان میں لکھیں، کوئی گناہ نہیں، کسی بندے کی شان میں نہ لکھیں، اس میں ذرا سا کوئی فرق پڑ گیا نا تو گئے، اللہ کو نہیں پسند۔ حسان بن ثابت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ شاعری کرتے تھے، اور شاعری کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو نا جنگ کے لیے ابھارتے تھے اللہ کی راہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ ان کی شاعری بہت اچھی، ان کی شاعری انہیں پسند تھی۔ یعنی آپ شاعری کریں، کوئی پوئم لکھ کے، کوئی نظم لکھ کے ڈال دیں نیٹ پر، لوگ انہیں پڑھیں، کہ آپ کسی کو نہ آمادہ کریں کہ قرآن پڑھو۔ قرآن آپ پڑھو گی نہیں تو سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کو ترجمے سے پڑھو، آپ اس کو شاعری میں کریں تو ہر کوئی پڑھ کے نا اس سے کوئی نیکی سیکھے گا۔ لیکن ایسی شاعری، اللہ نے ان کو اتنا برا کہا، اللہ نے کہا دیکھو شاعروں کی پیروی جو ہے نا وہ گمراہ کرتے ہیں۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، انہم کہ بے شک وہ، فی کلی وادی یہیمون کہ وہ ہر وادی میں سر مارے پھرتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ اصل میں پھر کیا ہوتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، ہر وادی میں فضول پھرتے ہیں۔ جو کام کا بندہ ہوگا نا وہ فضول نہیں پھرے گا، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوگا، جو صبح شام کام کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کو شاعر ہی نہیں، ایسے سارے لوگ جو پرچیاں کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، فضول کام کرتے ہیں اور ادھر ادھر پھر پھرتے ہیں، اللہ کو ایسے سارے لوگ نا وہ پسند نہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں وہی بات ہو گئی، یقولون ما لا یفعلون، یہ ہے جملہ، وہ کہتے ہیں جو وہ کہتے کرتے نہیں ہیں، یعنی کہ قول اور فعل میں تضاد، کہ دوسروں کو تو کہنا لیکن خود نہ کرنا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو اللہ ہی سمجھتا ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی نے کہا کہ میرا وضو ہے تو میں لیکن پھر کر لوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں، اور خود وضو کرنے گئے تو انہوں نے کہا علی آپ کا وضو تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میرا تو وضو تھا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ نے کیوں کیا، مجھے تو آپ نے منع کیا۔ انہوں نے کہا وہ تم نے میرے سے مسئلہ پوچھا تھا، میں نے بتا دیا۔ یہ جو ہے نا یہ
मुत्तकी बनना, वजू पर वजू करना, यानी मेरा वजू है, मैंने कहा मैं फिर कर लूं, ये अल्लाह के करीब होने की बातें हैं। तो ये ऐसी बातें, यानी मसला अगर पूछे कोई तो सीधा सीधा बता दो, लेकिन आप उससे भी आगे कोई चीज करना चाहते हैं तो वो करो, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये जो शायर है ना, इसलिए इनकी शायरी नहीं पसंद कि अल्लाह ने कहा ये जो कहते हैं ना वो करते नहीं है। अब आगे इस पूरी सूरत का ना रिजल्ट सुन ले, निचोड़ सुने इस पूरी सूरत का कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है कि सुनो, इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो ईमान लाते हैं, व अमिलुस्सालिहाती, और अमल करते हैं नेक, व ज़करुल्लाह कसीरम, और अल्लाह को याद करते हैं कसरत से, वन तसरू, और बदला लिया, मिन बादी, उसके बाद, मा ज़लमू, जो इन पर जुल्म हुआ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत प्यारी बात बता दी कि सुनो, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बहुत याद करते रहे और अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम लिया, वसयालमुल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, अय्या मुनकलबून, कौन सी जगह वो लौट कर जाएंगे, किस अंजाम से वो दो चार होंगे। समझ आई इस आयत की? अल्लाह ने कहा पता लोग कौन है कामयाब, एक बात तो ये है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं। अब जो ईमान है ना, एक ईमान को समझना ना, मैं आपको बताऊं पूरा दिन लग सकता है। ईमान, सिर्फ ईमान। अब वो जो ईमान लाते हैं, देखिए ईमान ले आए हैं ना, तो फिर अब उस ईमान को कायम रखना है। नमाज पढ़ी है ना, तो अब उस नमाज को कायम रखना है, ये है ईमान। हमने खड़े होकर नमाज पढ़ी है, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन पढ़ते ही हाय मैं तो मर गई, घर में ये नहीं है, घर में कभी इस घर में कोई चीज नहीं होती, मियाँ तो जो कहो लाता ही नहीं है। अभी कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी मियाँ को वो कोसा कि रह रब की, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि कोई चीज लाए। और बीवियों की क्या आदत होती है कि सारा सौदा ला के मियाँ रखते हैं ना, तो सारी चीजें देख के हाँ वो तो अब लाई नहीं, एक चीज जो नहीं ना आई उसको उन्होंने पकड़ना है। और ये नहीं कि जो इतनी चीजें वो लाया उसका शुक्र अदा करें। यानी ये है वो कौल फेल में तजाद हमारे हर वक्त। नमाज में हम कुछ कहती हैं, सलाम फेरते ही शुरू, इधर सलाम फेरा, उधर बच्चों के साथ बददुआएं शुरू, गाली गलोच शुरू, ये नाशुक्री। तो फिर वो जो नमाज पढ़ी है ना, वो कायम नहीं की, वो जाया की। वो सिर्फ एक ना आपको आदत पड़ गई है नमाज पढ़ने की, जल्दी जल्दी पढ़ी और 4 सजदे किए, जल्दी जल्दी उठे, बस। नमाज को कायम करना, अल्लाह ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, यानी ईमान की हालत में ही रहे। अगर कहा है अल्लाह एक है तो हर जगह ही एक है। ये नहीं है कि किसी महफिल में चल गए हैं तो वहां कोई और जिक्र हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, टाइम गुजारो, ठीक है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाते हैं। फिर ईमान लाने के बाद दूसरी चीज कौन सी है ईमान के साथ? अमल।